5 سالہ بچے کے قتل کے الزام میں سزائے موت کے 2 ملزم بری کر دیے گئے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ملزموں کی 7 سال زائد المدت اپیل سماعت کے لیے منظور کر لی۔ پشاور ہائی کورٹ نے سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا تھا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی شریعت اپیلیٹ بینچ نے سزائے موت پانے والے مجرم کی اپیل کی سماعت کی۔ بریت کا فیصلہ آنے کے بعد ورثاء اور اہل خانہ نے پولیس کی غفلت اور ناقص تفتیش کرنے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ پاکستان کے نظام انصاف میں عدالتوں سے اکثر ایسی خبریں سامنے آتی ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کیا ایک مہذب معاشرے میں، جدید دنیا میں بھرپور عدالتی نظام کے ہوتے ہوئے ایسا بھی ممکن ہے؟ ایسا ہی واقعہ پیش آیا ہے ہماری سپریم کورٹ میں، جہاں 5 سالہ بچے کے قتل کے الزام میں سزائے موت کے 2 ملزم 17 برس کے بعد، جی ہاں 17 برس کے بعد بری کر دیے گئے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ملزموں کی 7 سال زائد المدت اپیل سماعت کے لیے منظور کر لی۔ جسٹس صلاح الدین پنور اور جسٹس اشتیاق ابراہیم بھی بینچ کا حصہ تھے۔ سپریم کورٹ کے جسٹس ہاشم خان کاکڑ کی سربراہی میں بینچ نے سماعت کی۔ جسٹس صلاح الدین پنور اور جسٹس اشتیاق ابراہیم بھی بینچ کا حصہ تھے۔ ملزمان امتیاز اور نعیم پر سال 2008 میں 5 برس کے بچے انعام کو چارسدہ میں اغوا برائے تاوان کے بعد قتل کرنے کا الزام تھا۔ ٹرائل کورٹ نے ملزموں کو انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت سزائے موت سنائی تھی۔ پشاور ہائی کورٹ نے سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا تھا۔ ملزمان نے 7 سال بعد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل داخل کی تھی۔ سپریم کورٹ کے مطابق ایسے مقدمات میں جہاں سزائے موت یا عمر قید کا معاملہ ہو، شواہد کی تصدیق اور ان کی قانونی حیثیت انتہائی اہمیت رکھتی ہے۔ سپریم کورٹ کے مطابق اگر اقبال جرم بعد میں واپس لے لیا جائے اور یہی واحد ثبوت ہو تو قانونی، اخلاقی اور عملی طور پر اس پر بھروسہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کسی فرد کو صرف ایک واپس لیے گئے اعتراف جرم کی بنیاد پر سزا دینا، اور وہ بھی سزائے موت، انتہائی نازک اور مشکوک عمل ہے۔ یہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں قرار دیا، جہاں سزائے موت کے 2 ملزموں کو 17 سال بعد بریت کا فیصلہ تھمایا گیا۔ ہمارے نظام انصاف میں اس سے پہلے، اس سے زیادہ مدت کے بعد بھی بڑے کیسز کے فیصلے سامنے آئے ہیں۔ سپریم کورٹ نے 21 سال بعد دوہرے قتل اور زنا بالرضا کے الزام میں سزائے موت پانے والے مجرم کو رہا کر دیا تھا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی شریعت اپیلیٹ بینچ نے دوہرے قتل اور زنا بالرضا کے الزام میں سزائے موت پانے والے مجرم کی اپیل کی سماعت کی۔ سپریم کورٹ شریعت اپیلیٹ بینچ نے عدم شواہد اور شک کے فائدے پر 21 برس بعد ملزم کو بری کر دیا۔ ملزم عمران کو الزامات پر وزیر آباد ایڈیشنل جج نے 2004 میں سزائے موت اور 7 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ وفاقی شرعی عدالت نے 2012 میں ملزم کی سزائیں برقرار رکھی تھیں۔ ملزم عمران نے وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی۔ سپریم کورٹ شریعت اپیلیٹ بینچ نے 6 سال بعد اپیلیں سماعت کے لیے منظور کیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ پولیس درست تفتیش نہیں کرتی، شواہد کیوں نہ جمع کیے، پولیس اپنا کام نہ کرے اور عدالتوں سے توقع کرے کہ وہ پھانسی لگا دے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن ٹھہریے، یہ معاملات تو کچھ بھی نہیں۔ ان معاملات میں کسی ملزم کو برسوں بعد بریت کا پروانہ تھمایا گیا، مگر ہماری عدالتوں نے ایسی بھی بریت کے فیصلے سنائے ہیں جہاں ملزم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سال تھا 2016 اور اکتوبر کا مہینہ، جب نوائے وقت نے خبر دی عدالت سے انصاف ملا بھی، لیکن مرنے کے بعد۔ ماجرا کچھ یوں ہوا کہ 1 سال پہلے قتل کیس میں پھانسی پانے والے رحیم یار خان کے 2 ملزموں کو سپریم کورٹ نے بری کرنے کا فیصلہ سنا دیا۔ سال 2016 میں سنائے گئے اس فیصلے کے مطابق ملزم غلام قادر اور غلام سرور کو 13 اکتوبر 2015 میں ہی تختہ دار پر لٹکا دیا گیا تھا،
جی ہاں، جب انہیں ان کی بریت کا فیصلہ مل گیا اس سے 1 سال پہلے وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے اور نظام انصاف کو اس کی خبر ہی نہیں تھی۔ عدالت عظمیٰ کی جانب سے بری ہونے کا فیصلہ جب آیا تو ورثاء نے پولیس کے خلاف شدید مظاہرہ کیا۔ دو بھائیوں غلام قادر اور غلام سرور پر رحیم یار خان کے نواحی علاقے بستی رانجھے خان میں ہونے والے 2022 میں قتل کی واردات میں ملوث ہونے کا الزام تھا، جس میں ان کے ساتھ 6 دوسرے ملزم بھی شریک تھے۔ ٹرائل کورٹ نے 6 نامزد ملزموں کو بری کر دیا اور غلام قادر اور غلام سرور کو 3 بار سزائے موت کا حکم دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے بینچ نے عدالت کے فیصلے کو برقرار رکھا، جس کے بعد سپریم کورٹ کے جسٹس راجہ ریاض اور جسٹس طارق پرویز نے بھی ان کی سزائے موت کا فیصلہ برقرار رکھا۔ بعد میں جسٹس آصف سعید کھوسا کی سربراہی میں فل بینچ نے 6 اکتوبر 2016 کو جب کیس کی سماعت کی تو قتل کے ایک گواہ نے گواہی میں دونوں ملزموں کو قاتل نہیں مانا، جس پر عدالت نے از خود نوٹس لیتے ہوئے ملزم غلام قادر اور غلام سرور کو قتل کے الزام سے بری کر دیا۔ لیکن جب جیل حکام سے وکلا نے رابطہ کیا تو پتہ چلا کہ دونوں بھائیوں کو پچھلے برس یعنی 2015 میں پھانسی دی جا چکی ہے۔ بریت کا فیصلہ آنے کے بعد ورثاء اور اہل خانہ نے پولیس کی غفلت اور ناقص تفتیش کرنے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ 5 سالہ بچے کے قتل کے الزام میں سزائے موت کے 2 ملزم بری کر دیے گئے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ملزموں کی 7 سال زائد المدت اپیل سماعت کے لیے منظور کر لی۔ پشاور ہائی کورٹ نے سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا تھا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی شریعت اپیلٹ بینچ نے سزائے موت پانے والے مجرم کی اپیل کی سماعت کی۔ بریت کا فیصلہ آنے کے بعد ورثاء اور اہل خانہ نے پولیس کی غفلت اور ناقص تفتیش کرنے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔